Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज़्यादा। सुभान अल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने पहले सेकंड जान बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है, जमजम का कुआं किस शहर में है? प्यारे बच्चों, इसके साथ अब वक्त हुआ अपने पहले सेगमेंट जानिब बढ़ने का, और सेगमेंट का नाम है मदरसा मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids. प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट मदरसा मदीना ऑनलाइन में। हमारे साथ मौजूद है कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में, जिसमें कुरान पाक को तजवीद के मुताबिक क़िराअत के साथ पढ़ाया जाता है। तजवीद और क़िराअत के साथ पढ़ने का हुक्म भी है। इसको अच्छे अंदाज से पढ़ना है। अच्छे अंदाज से पढ़ने से क्या मुराद है? यानी तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना, ये अच्छा अंदाज। वैसे ही तजवीद के माना क्या है? लुग़वी माना है अच्छा करना, उम्दा करना, सुथरा करना। दानियल भाई कुछ बताइए आप। बनाना, संवारना, खूबसूरत करना। अच्छा, बनाना तो इंग्लिश में जो है बनाना कुछ और भी होता है ना, मगर ये उर्दू का बनाना, किसी चीज़ का बनाना है ना, उर्दू का बनाना। खूबसूरत करना, अच्छा करना, और इसके अलावा कोई और बताएगा? उम्दा करना। उम्दा करना, संवारना, निखारना। और लुग़वी माना तो ये हो गई। इस्तिलाही माना क्या है? किसी को याद है? ये भी आप ही बताएंगे हैं? आप हमारे क्या कहते हैं सऊद भाई के ज़हन में नहीं आ रहा। चले दानियल भाई आप बताएंगे कि हर हर्फ को उसके सही मखरज, सही मखरज और तमाम सिफात के साथ अदा करते हैं। जी हाँ माशाअल्लाह। जी हाँ, ये है इसके इस्तिलाही माना कि हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफात के साथ अदा किया जाता है, अदा करते हैं। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, हमारे बच्चे याद कर रहे हैं कि उसके लुग़वी माना, तजवीद के लुग़वी माना क्या है। लुग़वी माना भी आ गए और लुग़त के लिहाज से क्या माना बनते हैं, और इस्तिलाह में, इस्तिलाह कुर्रा में उसकी क्या माना बनती है, ये भी हमारे दानियाल भाई ने बता दिया। तो आप भी याद करने की कोशिश करें। और हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफात के साथ अदा करना, ये तजवीद कहलाता है, ये इसके इस्तिलाही माना है। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक जब पढ़ना है तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है। और आज हम सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 41 और 42, इंग्लिश में पहले हो गया 41 और 42, उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में क्या कहेंगे दानियल भाई आपके जहन में? उर्दू की भी तो याद 40 तक आती है, 40 से आगे नहीं आती आपको गिनती उर्दू। सऊद भाई आपके जहन में आ रहा है? 41 और 42। जी जी कोशिश करें, जहन में आ रहा है? बोल दे, हो सकता है कोई दुरुस्त हो। मुझे 20 तक आती है। 20 तक आती है? आप तो दानियाल भाई से भी थोड़ा नीचे आ गए।
اچھا چلے، اور 50 تک اردو میں کس کو گنتی آتی ہے؟ حسان بھائی کو، عبید بھائی کو، کس کو؟ عبید بھائی کو آتی ہے؟ چلے عبید بھائی بتائیے کیا ہے اردو میں، کیا ہے یہ؟ 41 42 ماشاء اللہ، ہمارے عبید بھائی نے جواب درست دے دیا ہے۔ آج آیت نمبر 41 اور 42، اور انگلش میں ہو جائے گا 41 اور 42۔ ان دو آیتوں کو پہلے توجہ کے ساتھ سننا ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے بھی سننا ہے، ٹیم اے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، آپ نے بھی اس توجہ کے ساتھ سننا ہے، ادھر والوں نے بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ جی ہاں، توجہ ادھر ہوگی تو آپ اچھے انداز سے سن پائیں گے۔ تو سب مل کر آپ بھی دہرائیے گا۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ، تیسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا، اور چوتھا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سنانا۔ پڑھنے کے بعد سنانا بھی تو ہے، اور پانچواں مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ یہ حدر اور ترتیل کیا ہے؟ کون بتائے گا یہاں موجود بچے، تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی سن لیں کہ حدر کیا ہے، ترتیل کیا ہے۔ بعض بچے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ ہے، جی ہاں، وہ بتا سکتے ہیں کہ حدر کیا ہے، ترتیل کیا ہے۔ تو آپ سے بھی پوچھ رہے، چلیں آپ بھی بتا دیجئے جلدی سے۔ حدر، ترتیل، حدر کس کو کہتے ہیں اور ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچواں مرحلہ حدر اور ترتیل میں پڑھنا۔ تو دانیال بھائی کا بھی ہاتھ اونچا ہے اور سعود بھائی کا بھی ہاتھ اونچا ہے۔ چلو ایک آپ سے پوچھ لیتے دانیال بھائی، ایک سعود بھائی سے۔ تو سعود بھائی پہلے بتائیں گے یا دانیال بھائی؟ چلے دانیال بھائی سے پوچھتے ہیں فرسٹ کہ حدر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اسپیڈ میں پڑھا جائے، جیسے ائمہ کرام تراویح میں پڑھاتے ہیں۔ تراویح میں پڑھاتے ہیں ائمہ کرام، ماشاء اللہ۔ اچھا، ائمہ کرام یعنی یہ تو جمع ہو گئی، اور واحد میں کیا ہوگا؟ ایک کیا کہتے ہیں؟ ہمارے فضاء الرحمان بھائی کو پتہ ہے ایک کو کیا کہتے ہیں؟ امام کی جمع ائمہ۔ امام کی جمع، امام صاحب جو ہے تراویح میں پڑھتے ہیں، ہے نا، اور ائمہ کرام تراویح میں پڑھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، تو کیا کرنا ہے؟ ائمہ کرام، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، حدر کا تو ہو گیا، اور ترتیل کا سعود بھائی آپ بتا دیں گے؟ جی بتائیے، مائک لیجئے گا۔ آہستہ آہستہ پڑھنا۔ اچھا، آہستہ آہستہ پڑھنے سے کیا مراد لیں گے؟ کیسے پڑھنا؟ اس کو تھوڑا وضاحت کریں نا۔ اچھا، ہم ترتیل میں بھی پڑھتے ہیں، آخر میں دیکھو آپ کس طرح پڑھتے ہیں، جیسے کون بتائیں گے؟ یہ بھی دانیال بھائی جواب دینا۔ چلے آپ نے جواب تو درست دے دیا کہ آہستہ آہستہ پڑھنا، ٹھہر کر پڑھنا، خوب ٹھہر کر پڑھنا۔ تو دانیال بھائی اس کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں۔ دانیال بھائی بتائیے کہ جیسے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو ان میں رک کے پڑھتے ہیں۔ رک کے امام صاحبان رک کے پڑھتے ہیں، کہاں کب پڑھتے ہیں؟ اچھا، فضاء الرحمان بھائی اس کو تھوڑا اور وضاحت کرنے جا رہے ہیں، جلدی جی۔ خوب ٹھہر کر پڑھنا۔ خوب ٹھہر کر پڑھنا، جیسا کہ قرۂ کرام پڑھتے ہیں، محافل میں پڑھتے ہیں، محفلوں میں تلاوت ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا مدنی مذاکرے سے قبل جو تلاوت ہوتی ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ترتیل میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی حدر پڑھنے والے بھی آ جاتے ہیں، جی ہاں۔ اور اجتماع سے پہلے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر جمعرات کو اجتماع سے قبل جو تلاوت ہوتی ہے سورۃ الملک کی، وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ حدر میں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وہ حدر میں۔ اور مدنی مذاکرے سے قبل جو تلاوت ہوتی ہے یا محفل ناز سے قبل تلاوت ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کہتے ہیں بہت ٹھہر کر پڑھنا۔ تو ہم حدر میں ہی پڑھتے ہیں اور ترتیل میں ہی پڑھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں، پہلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ۔ جی، یہاں موجود بچوں کی بھی توجہ ہونی چاہیے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی توجہ ہونی چاہیے، اور ان توجہ کے ساتھ دو آیتوں کو سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے
اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی قائد صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے سن لیا، توجہ سے سنا نا، اب توجہ کے ساتھ سمجھنے کا مرحلہ ہے۔ آئیے توجہ سے سمجھنے کی جانب بڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، تھوڑا اسپیڈ کم کر لیتے ہیں، بعض بچے اسپیڈ بڑھا دیتے ہیں، چلیں ہوتا ہے، مگر کوشش کریں ایک ساتھ مل کر پریکٹس کریں گے بار بار۔ جب پریکٹس ہو جائے گی تو پھر ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس آیت کا پہلا حرف ہے واو۔ اچھا واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ٹیم اے سے بتائیں گے، بی سے؟ ٹیم اے سے نہیں بتائیں گے، بی سے بتائیں گے، بہت ایزی ہے۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ حسان رضا۔ حسان رضا۔ حسان پیارے بچے آپ دیکھیے، واو دیکھیں کہاں سے پڑھا؟ ہونٹ سے۔ ہونٹ سے پڑھا نا، بس آپ نے توجہ کی تو سمجھ میں آیا نا۔ اب غور کریں کہ یہ ہونٹ ہم نے کیسے کیے، کیا گول کیے یا کیا کیا؟ دیکھیں واو کہاں سے ادا ہوا؟ ہونٹوں کی، ہونٹوں کی۔ اچھا آپ کے برابر میں کیا نام ہے؟ جی مہد معاد، مہد مہد۔ اچھا مہد بھائی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کی گولائی سے۔ ہونٹوں کی گولائی سے۔ تو آپ اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں نا کہ ہاں مجھے آتا ہے۔ آپ تو ایسے بیٹھے ہوئے جیسے آپ کو آتے ہی نہیں۔ دوبارہ زور سے بولے، کہاں سے ادا ہوتا ہے واو؟ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا اور زور سے۔ ہے۔ واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ جی ہاں اب آپ کی آواز آئی۔ آپ کا نام بھی بتائیے زور سے۔ مہد نعیم۔ مہد نعیم، میم ہا دال، میم ہا دال یا عین دال؟ میم ہا دال۔ میم ہا دال، مہد نعیم، ماشاء اللہ۔ اور آپ کا نام ہے حسان رضا۔ حسان رضا ہیں، زور سے بولیے۔ محمد حسان رضا۔ محمد حسان رضا، اور زور سے بولیے، محمد حسان رضا۔ اور زور سے۔ محمد حسان رضا۔ اب بتائیے کہ واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کی گولائی سے۔ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ واو جب ادا ہوتا ہے یہ کون سے حروف سے؟ واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، اور یہ کون سے حروف ہیں؟ کس کو یاد آ رہا ہے؟ چھوٹے بچوں، سعود میں سے پوچھیں، سعود بھائی بتائیے، جلدی سی مائک لیجیے گا۔ بھول گئے؟ یاد آ رہا ہے، یاد کر رہے ہیں؟ واو، اس میں ایک با بھی آتا ہے، اس میں ایک فا بھی آتا ہے، اس میں میم بھی آتا ہے۔ اب تو بتا دیجئے، واو بھی آتے ہیں۔ سعود بھائی کہیں کھو گئے لگتا ہے، توجہ تو ہے نا؟ حروف ہے، اب تو اور قریب کر دیں۔ شفویہ۔ حروف شفویہ کہتے ہیں، یاد آ گیا ہمارے سعود بھائی کو۔ سعود بھائی کہیں کھو تو نہیں گئے تھے؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ ویسے تو آپ کو یہ قاعدے سارے اچھے یاد ہیں ماشاءاللہ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ذہن سے ایک دم جو ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، توجہ آگے پیچھے چلی جاتی ہے تو ہو جاتا ہے۔ تو یاد آ گیا آپ کو حروف حلقیہ، شفویہ۔ حروف نطعیہ، کیا؟ شفویہ۔ حروف لثویہ، شفویہ۔ شفویہ، پکا؟ اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی ہاں حروف شفویہ میں ہے با، فا، میم اور واو۔ سب مل کر بولے، با، فا، میم، واو، ماشاءاللہ۔ اور یہ الف، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ الف ہے، کیا ہے؟ کون بتائیں گے ٹیم میں سے؟ مہد نعیم بھائی کو یاد آ گیا ہے؟ جی مہد بھائی بتائیے۔ حمزہ۔ حمزہ ہے؟ دیکھیں مہد بھائی مجھے تو الف نظر آ رہا ہے، حمزہ ہے پکا؟ اچھا یہ حمزہ کیوں ہے؟ الف کے اوپر
ज़बर है इसलिए। अलिफ के ऊपर ज़बर इसलिए हमज़ा बन गया। अलिफ के ऊपर ज़बर आने की वजह से हमज़ा बन गया। बात तो आपकी समझ में कुछ आ रही, मगर कोई वजाहत करे। जी, हमारे मोहम्मद हसन रज़ा बताना चाह रहे हैं। हमजा के ऊपर हरकत है। हमज़ा के ऊपर हरकत है। अच्छा, वो कह रहे हैं अलिफ के ऊपर हरकत है, ज़बर है, और आप कहते हैं हमज़ा के ऊपर हरकत है। अब किसका जवाब दुरुस्त माने हैं? दानियाल भाई, आप कुछ वजाहत करेंगे कि इनमें से किसका जवाब दुरुस्त है? एक कह रहे हैं हमज़ा के ऊपर हरकत है, और एक कहते हैं अलिफ के ऊपर ज़बर है। अच्छा, इस वजह से जो है आप कह रहे हैं हमज़ा के ऊपर हरकत है, इसलिए हमज़ा है, इसलिए हमज़ा है मोहम्मद हसन। और महद नईम कह रहे हैं कि अलिफ के ऊपर ज़बर है, इस वजह से ये हमज़ा है। ऐसे ही ना, ऐसे ही। तो दानियाल भाई, किसका जवाब दुरुस्त है? महद भाई का आधा जवाब दुरुस्त है, आधा उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, आधा क्यों आपने कहा आधा? तो इन्होंने कह दिया जब अलिफ के ऊपर ज़बर है तो अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, या हरकत तशदीद। तशदीद भी, तशदीद तो होती नहीं है, जज़म होती है। हाँ, जज़म, खड़ी हरकत। देख लें, आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, आपका भी जवाब आधा हम मानेंगे फिर। सऊद भाई बता रहे हैं बीच में, क्या बात? तनवीन बोल ले, मैंने तनवीन तनवीन तो बता दिया ना, तो अब क्या करें? यानी कि आधा जवाब दुरुस्त माने। मगर बात तो उन्होंने सही कह दी ना कि जिस अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए वो हमज़ा बन जाता है। बात तो सही कह दी है ना, सही कहा ना महद भाई, सही कहा नहीं कहा? ऐसा ही है। अच्छा, इस अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाए तो ये हमज़ा होगा, क्या होगा? फिर भी हमज़ा होगा। पेश आ जाए तो भी हमज़ा होगा। सोच लें, सोच रहे हैं या मेरी तरफ देख रहे हैं, कहीं और इधर उधर देख के सोच रहे हैं? किसी से पूछ तो नहीं रहे? चले बताएं जोर से। आपकी आवाज़ ही नहीं निकल रही। हमज़ा होगा। और जोर से। हमज़ा। और जोर से। हमज़ा। मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आपको? जोर से या आहिस्ता है? देखिए मेरे इख्तियार में है ना, हमज़ा होगा। कैसा हमज़ा है महद भाई? इसको हमज़ा कहते हैं, हमज़ा है। अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए हमज़ा होता है, ये मैंने आहिस्ता बोला। अलिफ के ऊपर ज़बर आ गया उसको हमज़ा कहते हैं, अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाए हमज़ा कहते हैं, अलिफ के ऊपर पेश आ जाए तो भी हमज़ा कहते हैं। आवाज़ ज़ोर से हो गई तो किसके इख्तियार में? आपके मेरे इख्तियार में है कि नहीं? है ना? बोलो ना बेटा, है। क्या है? ज़ोर से बोले। है। है। जी हाँ है। क्या मेरे इख्तियार में है? आहिस्ता बोलना, ज़ोर से बोलना और अच्छे अंदाज से जवाब देना, ये मेरे इख्तियार में है नहीं? जी। है मोहम्मद हसन रज़ा? है जी। अच्छा ये बताइए, अगर ज़बर ज़ेर पेश की बजाय मोहम्मद हसन रज़ा आपसे सवाल है, अगर इस पर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाए, ये अलिफ रहेगा हमज़ा हो जाएगा? हमजा। हमज़ा हो जाएगा। और आप दोनों का जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन। ये है सौद, और सौद पर है जज़म। सौद का मखरज क्या है और सौद को किस तरह पढ़ेंगे? सौद का मखरज पता है? सोच लें मोहम्मद हसन रज़ा, आपने हाथ तो खड़ा किया था, जहन में नहीं आ रहा, फिर भूल गए। अच्छा किस तरह पढ़ेंगे ये पता है? किस तरह पढ़ेंगे? स्वाद को मोटा पड़ेगा। मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। पुर हुरूफ में से, ये कौन से हुरूफ में से बताइए? आपका जवाब थोड़ा दुरुस्त हो चुका है। पुर हुरूफ में से। पुर हुरूफ कितने हैं? जोर से बोले। 15 हुरूफ पुर हैं, और आपका जवाब बिल्कुल गलत हो गया है। दोबारा सोचें मोहम्मद हसन रज़ा, दोबारा सोचें। 16। 15 से अगर आधे कर दें तो कितना होता है? 16। 15 से ऊपर चले गए आप तो 16 हो गए। 15 का आधा करें तो 16 कब होते हैं भाई? 15 को आधा करें तो कितने होते हैं? 15 का आधा नहीं, 7 और उसका थोड़ा आधा, कितना हो गया? 7.5। 7.5 में से साढ़े हटा दें तो कितने हो गए? साढ़े जो आता है ना थोड़ा सा, वो थोड़े वाला हटा दें, फिर कितने बचे? 7। कितने हुरूफ हैं? 7। दानियाल भाई कितने हुरूफ हैं? 7। बुलंद आवाज से बोलें। 7। अब ऐसे बोल रहे हैं तो माइक में आवाज ही नहीं जा रही। 7। क्या है 7? क्या है 7? क्या है? 7 हरूफ हैं।
کون سے حروف ہیں؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں. اور مگر یہ صوت تو کیا ہے؟ مطبقہ میں سے. کیا ہے؟ صفیریہ. حروف صفیریہ میں سے. ماشاءاللہ یہ تو اچھی جواب دیا. حروف صفیریہ میں سے بھی بالکل. اور آپ نے کہا حروف مطبقہ میں سے بھی ہیں، یہ بھی صحیح ہے. حروف اصلیہ میں سے بھی ہیں. واہ بھائی، دیکھ لے حروف اصلیہ میں بھی اور صفیریہ میں بھی. یہ اب آپ سوچیں. یہ ہمیں سعود بھائی بتائیں گے. چلیں سعود بھائی بتائیے، دانیال بھائی کو جواب دیں آج. اصلیہ مخرج کا ہے. مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ ہیں. جی. اصلۃ اللسان کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ معلوم ہے؟ کس کو معلوم ہے اصلۃ اللسان؟ جی دانیال بھائی آپ کو معلوم ہے اصلۃ اللسان؟ پھر آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. فداء الرحمان بھائی آپ کو پتہ ہے؟ جی فداء الرحمان بھائی کو دکھائیے گا. فداء الرحمان بھائی زبان کی نوک کو. سوچ لیں، اصلۃ اللسان کہتے ہیں. جی. اصلۃ اللسان یعنی زبان کی بالکل باریک نوک. جی. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے پیارے بچے. اصلۃ اللسان یعنی زبان کی باریک نوک سے نکلنے والے حروف کو حروف اصلیہ کہتے ہیں. اور حروف اصلیہ کتنے ہیں سعود بھائی؟ یہ بھی تو بتائیے کتنے ہیں. دیجیے گا مائک. 3. کون کون سے پیارے بچے؟ زا، سین، صاد. زا سین صاد. فہد نعیم بھائی یہ بتا رہے ہیں زا سین صاد حروف اصلیہ ہیں. اب کیا کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں حروف صفیریہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حروف اصلیہ ہیں. اب بات کس کی مانیں ہم؟ کس کا جواب درست مانیں؟ دانیال بھائی آپ بتائیں کس کا جواب درست مانیں. چلیں آپ بتانا چاہ رہے ہیں. چلیں سعود بھائی بتانا چاہ رہے ہیں کچھ. سعود بھائی بتائیے. دونوں. دونوں کا جواب درست مانیں یعنی آپ کا بھی ان کا بھی. یہ کیسے بھائی؟ یہ کیسے؟ تھوڑا بتائیں نا، مائک میں بتائیں. اس لیے چلے میں وضاحت کر دوں. دانیال بھائی آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا حروف صفیریہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حروف اصلیہ ہیں. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حروف اصلیہ مخرج کے لحاظ سے. جی. حروف صفیریہ صفت کے لحاظ سے. ماشاء اللہ. جی ہاں، مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ ہیں اور صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ ہیں. اور دونوں کا جواب درست ہوا ماشاء اللہ. مگر مخرج کے لحاظ سے کیا کہیں گے؟ پہلے کیا آتا ہے؟ مخرج آتا ہے. پہلے کیا آتا ہے؟ مخرج. جب تک کسی حرف کا مخرج، پہلے تو مخرج لیں گے نا. مخرج ہوگا تو اس کی صفت آئے گی. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم کہتے ہیں با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا ترسہ. اب ہم اس کے صفت کی طرف جائیں گے کہ با میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر صفات کی طرف جاتے ہیں. پہلے کیا ہوتا ہے؟ مخرج کی طرف. آگے بڑھتے ہیں. اور ہا کا مخرج ہے، سب مل کر بولیں، حلق کے درمیان والے حصے سے. ٹیم اے بولے گی صرف حلق کے درمیان والے حصے سے. بلند آواز سے. حلق کے درمیان والے حصے سے. اور بلند آواز سے. حلق کے درمیان والے حصے سے. کتنے حروف نکلتے ہیں پیارے بچوں؟ 2 3 4 5 6. حلق کے درمیان والے حصے سے کتنے حروف نکلتے؟ خاموش ہو گئے. ارے زور سے بولو. 2. اور زور سے. 2. حسان آپ بھی بولو بیٹا. 2 نکلتے ہیں پکا؟ 2 نکلتے ہیں. کون کون سے نکلتے ہیں؟ زور سے بولیے. ہا، عین. اس میں آواز کم ہو گئی. پھر زور سے. ہا، عین. اور زور سے. ہا، عین. ہا اور عین ادا ہوتے ہیں. آپ کا جواب ہا اور عین کہہ رہے ہیں. ہاں مائک میں بولیے نا. میں سمجھا ہا اور عین. تو آپ نے آواز سنی نہیں ان کی؟ آپ کو ایسے لگ رہا تھا ہا اور عین. یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ہا کا تو پوچھا تھا، تو ہا تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا. حلق کے درمیان تو عین باقی تھا. تو ہا اور عین ہے. مہد نعیم بھائی کا اور محمد حسان رضا کا جواب درست ہو گیا ہے. اب ٹیم بی بولے گی حلق کے اوپر والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ غین، خا. وہ کہہ رہے ہیں حمزہ ہا اور آپ کہہ رہے ہیں غین خا. کس کا مانگیں؟ درست کس کا مانے بھائی؟ ایک ٹیم جو ہے آپ کی ٹیم تو بی ایک ہی ہے نا. ایک ٹیم کا فرد جو ہے وہ کہہ رہا ہے نیچے والے سے، ایک ٹیم کا فرد جو ہے وہ کہہ رہا ہے اوپر والے سے. اب ہم درست کس کا مانیں؟ چلیں بھائی کون بتائے گا؟ کس کا؟ فداء الرحمان بھائی بتائیں گے کس کا درست ہے.
दानियल भाई का। दानियाल भाई का दुरुस्त है। गैन और खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। सऊद भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सही है, तवज्जो रखनी है ना। अच्छा ये बताएंगे हलक के नीचे वाले हिस्से से टीम ए बताएगी या दोनों मिलकर बोलेंगे कौन से हरूफ अदा होते हैं? हमजा हा, हमजा और हा, माशाअल्लाह। और इन सब को कहते हैं 6 हरूफ को हरूफे हलकिया, हरूफ हल्किया। हल्की भी कह देते हैं और हलकिया भी कह देते हैं, दोनों कह सकते हैं। और आगे चलते हैं, बा को मिलाएंगे लाम से या शीन से, कौन बताएगा? ये देखिए अलिफ लाम भी लिखा हुआ है, भाई बा को लाम से मिलाना है, शीन से मिलाना है, कौन बताएगा? टीम ए बताएगी। महद नईम भाई बताइए, जोर से बताइएगा। शीन से मिलाएंगे। शीम से मिलाएंगे, अलिफ लाम से नहीं, लाम से नहीं मिलाएंगे, नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा किसको बताया था, किस ये पहले पिछले प्रोग्रामों में बताया था? उर्फ़ कमरिया, उर्फ़ शमसिया याद आ रहे हैं? नहीं याद आ रहे? चलें कोई मसला नहीं, आगे चलते हैं। तो ये हम मिलाएंगे बा को शीन से और जवाब हो गया है बिल्कुल दुरुस्त, माशाअल्लाह। अच्छा शीन का मखरज क्या है? शीन की अदायगी कहाँ से होती है? मखरज भी बताइए, इसमें सिफात कौन सी होती हैं वो भी बताइए। मखरज बताने जा रहे हैं, कौन मखरज आप बताएंगे? बताइए दानियाल भाई। जबान का दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। फहद नईम भाई और मोहम्मद हसन रज़ा, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? ये कह रहे हैं ज़बान के दरमियान और ऊपर के तालु के दरमियान से अदा होता है, ऐसे ही ना दानियाल भाई? ज़बान का दरमियान ऊपर के तालु के दरमियान से नहीं। सऊद भाई कह रहे हैं नहीं। सऊद भाई को दे माइक, क्या कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? जुबान के दरमियान और तालु के दरमियान। अच्छा तालु कहाँ होता है? तालु होता कहाँ है ये बताइए पहले। अब ये कह रहे तालु के दरमियान, ऊपर के तालु के दरमियान से, और आप कह रहे हैं तालु के दरमियान से। अब किसका दुरुस्त माने? तालु तो होता ही ऊपर है, तालु ऊपर ही होता है प्यारे बच्चे, तो तालु के दरमियान से खेलें या ऊपर के तालु के दरमियान से, बात दुरुस्त है, ठीक है माशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त हो गया है, मगर शीन का मखरज तो आपने सही बता दिया। अच्छा शीन के साथ दूसरे कौन से हरूफ अदा होते हैं बता दीजिए, दानियाल भाई बताएंगे। जीम और या। जीम और या, जीम और या तीनों बताइए। अब जीम, शीन और या। जीम, शीन, या, इनको कहते हैं हरूफे शजरिया। शजरिया। और सऊद भाई सिफत के लिहाज से कोई सिफत याद आ रही है आपको? शीन की कोई सिफत याद नहीं आ रही? शीन याद आ गई? चले बताइए, याद आ गई सऊद भाई को, दीजिएगा। शीन सिफत तफशी। सिफत तफशी। और तफशी की माना क्या है सऊद भाई, जरा बताइए। सऊद भाई तफशी की माना क्या है? मुंह में आवाज फैल जाना। माशाअल्लाह आपने जवाब दिया और मुस्कुराए भी, बड़े अच्छे तरीके से मुस्कुराए। मुस्कुराना सुन्नत भी है। अद्हकल्लाहु सिन्नका, हम आपको दुआ भी देते हैं, अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये होना भी चाहिए कि कोई बच्चा मुस्कुराए या कोई बच्चा ही मुस्कुराए, ज़रूरी तो नहीं है, बच्चों का प्रोग्राम है ना, बड़े भी कोई मुस्कुराएं तो क्या कहेंगे? अद्हकल्लाहु सिन्नका। अरबी में अगर अरबी नहीं आती तो उर्दू में याद कर लें, अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे, ये दुआ दे दी आपने। तो कोई अगर हंसता मुस्कुराता नज़र आए, मुस्कुराता हुआ, ठीक है ना, तो अच्छा मुस्कुराना सुन्नत है। बाज़ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, है ना, या कह मार के हंसते हैं, कहका लगाते हैं ना, तो कहका लगा के हंसना ये नहीं, ये मना है, ये खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत क्या है? मुस्कुराना, मुस्कुराएं। जैसे अभी हमारे उबैद भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, उबैद भाई मुस्कुरा रहे हैं, दिखाएं उबैद भाई मुस्कुरा रहे हैं। उबैद भाई कहाँ हैं? आप हैं उस उबैद भाई, आप मुस्कुरा रहे हैं ना माशाल्लाह। अच्छा ये उबैद भाई मुस्कुरा रहे हैं और साथ में फिदाउर रहमान भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। उबैद भाई ज़रा मुस्कुराइएगा माशाल्लाह, और फिदाउर रहमान भाई आप भी मुस्कुराइएगा ज़रा माशाल्लाह। अच्छा हमारे यहाँ हसन भाई आप हैं, हमज़ा भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइएगा ज़रा। अद्हकल्लाहु सिन्नका, अद्हकल्लाहु सिन्नका। और जमा में क्या करें? अद्हकल्लाहु सिन्नकुम, माशाल्लाह। और सऊद भाई ज़रा आप भी मुस्कुरा के दिखाइएगा माशाल्लाह, ज़रा दिखाइएगा, मुस्कुराएं तो ना माशाल्लाह, थोड़ा और दांत भी नज़र आए ना थोड़े, माशाल्लाह माशाल्लाह। दानियाल भाई मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह,
جی ہاں، مسکرانا سنت ہے. اضحک اللہ سنکم، اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. جب آپ کسی کو ہنستا مسکراتا دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. جیم شین یا حروف شجریہ اور صفت تفشی. تفشی کے معنی ہے منہ میں آواز کا پھیل جانا. یہ ہمارے سعود بھائی نے بتایا اور ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور پیارے بچوں الف سے پہلے آ گیا زبر، یہ ہو گیا ہے الف مدہ، اور لام کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف ادا کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ مد کون سی ہے جلدی سے بتائیں گے ٹیم اے سے. ٹیم اے سے بتائیں گے یا فداء الرحمان بھائی بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی فداء الرحمان بھائی بتائیے. مد منفصل. سوچ لیجئے اور آپ کا جواب درست ہے. مد منفصل کتنا کھینچ کر ادا کریں گے یہ بھی بتائیے. 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کے برابر. بالکل جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. اچھا جیسے یہ آیت ہم نے پڑھی تھی اسی طرح بالکل ویسے ہی ہے. یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے پیارے بچوں. اور اس کو اچھے انداز سے ادا کریں، خوب واضح کر کے تحقیق کے ساتھ. صاد کو موٹا رکھیں گے، ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے، اور کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے. اور با کو شین سے ملائیں گے. شین میں ہوتا ہے حروف شجریہ میں سے، اور شین میں ہوتی ہے تفشی یعنی منہ میں آواز پھیل جاتی ہے. ماشاءاللہ. اور جب یہاں وف کریں گے تو قاعدہ بنے گا کون سا؟ مد عارض. آواز آئی پہلے ہی آ گئی. دانیال بھائی مد عارض کیا کریں؟ درست مان لیں. فداء الرحمان بھائی درست ہے. جی ہاں مد عارض ہوگی اور ہمارے دانیال بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ مد عارض کیوں ہوگی آپ بتائیے نا. حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو مد عارض ہوتا ہے. مد عارض ہوتا ہے. ہوتا ہے ہوتی ہے. مد ہوتی ہے ہوتا ہے ہوتی ہے. ہوتی ہے. مد عارض ہوتی ہے نا. مد عارض ہوگی. ٹھیک ہے. مد ہوگا. مد ہوتا بھی ہے. مد ہوتی بھی ہے. کیا کریں گے؟ مد ہوتی ہے. ہوتی ہے. مد ہوتا تو نہیں ہے کیونکہ مد منفصل ہوتا ہے یا مد متصل ہوتا ہے. مد متصل ہوتی ہے. کیا کہیں؟ ٹھیک مان لیں، دیکھ لیں. چلے آگے بڑھتے ہیں. فی سموم وحمیم. فا یا زیر فی یہ ہے یا مدہ ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے. سین کا مخرج بتانے جا رہے ہیں. کون جلدی سے بتائیے سین کا مخرج؟ سین اس کرتے ہیں. اس سین ادا ہوا. سین کا مخرج یاد ہے؟ فداء الرحمان بھائی سوچ رہے ہیں بڑا مشکل ہے اس کا مخرج. بتا دیجئے. زبان کی نوک اور اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. دانیال بھائی کو بھی یاد تھا. دانیال بھائی یاد تھا. اچھا اس میں کتنے حروف آتے ہیں دانیال بھائی بتائیے کون کون سے؟ یہ سعود بھائی کو بتا. سعود بھائی بتانا چاہتے ہیں. سین صاد اور زا. یہ آپ نے سین صاد اور زا کو پہلے زا سین صاد. زا سین صاد. اچھا ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرف اصلیہ. حرف اصلی. سوچ رہے ہیں یہ تو صاد اوپر تھا، یہاں پر بھی زا سین صاد. صحیح مان لیں. صحیح مان لیں. صحیح ہے سعود بھائی. چلے ماشاءاللہ بالکل جواب درست دے دیا ہے. زا سین صاد ان کو کہتے ہیں حروف اصلیہ. اور آگے بڑھتے حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں صفت کے لحاظ سے، مگر مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ کہتے ہیں. اور میم واو ساکن سے پہلے آ گئے پیش ہو گیا یہ واو مدہ ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے. اب یہاں قاعدہ کون سا ہے یہ بتائیں گے ہمارے سعود بھائی. سعود بھائی دیکھیں تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، کون سا قاعدہ لگا؟ ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ. سوچ لیں، سوچ کے بتا رہے ہیں. ادغام مال غنہ ہے. اچھا ادغام مال غنہ کیوں ہے یہ ذہن میں نہیں آ رہا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را اور لام کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے حروف لین میں سے، حروف یرملون میں سے. لین میں سے یا یرملون میں سے؟ یرملون میں سے. اچھا 6 حروف ہیں ان میں سے یا آ جائے، واو آ جائے، میم آ جائے، نون آ جائے جی تو ادغام مال غنہ ہوگا. جی. اور لام اور را آ جائے تو ادغام
बिला गुन्ना होगा। اور پیارے بچے آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ آگے بڑھتے ہیں، واو پر تشدید کیوں آئی؟ کون بتائے گا؟ واو پر تشدید کیوں آئی؟ آپ بتائیں گے؟ فداء الرحمن بھائی سوچ لیں، بتائیں۔ بہت ایزی ہے، گننا کرنے کے لیے، اس کو ملانے کے لیے۔ ملانے کی وجہ سے ادغام ہوا ہے، ادغام کی وجہ سے تشدید آ گئی ہے۔ جب ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تشدید آ جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر با کو شین سے ملایا تو تشدید آ گئی ہے نا، ایسا ہی ہوا۔ اصل میں با شین میں نہیں ملا، یہاں لام کا شین میں بھی ادغام ہوا ہے۔ الشمال تھا نا، تو الشمال کو ہم الشمال پڑھتے ہیں، مگر پھر پیچھے سے ملاتے ہیں تو ڈائریکٹ شین سے ملاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قاعدہ کلیہ کہ ڈائریکٹ شین سے ملا دیں گے، کیونکہ حروف شمسی ہیں، حروف قمری ہوتے ہیں تو پھر لام سے ملاتے ہیں۔ کیسے؟ علم القرآن، قرآن آتا ہے تو القرآن پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں علم القرآن، لام پڑھا۔ اور جب رحمان آیا یا الشمال آیا تو اب پڑھتے ہیں وہ اصحاب الشمال۔ ٹھیک ہے، الرحمن، الرحمن نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان۔ آپ نے جواب درست دے دیا ہے، اور ہا کا مخرج ہے حلق کا درمیان والا حصہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ٹیم اے میں سے فہد نعیم یا پھر بتائیں گے محمد حسان رضا، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، کوئی آپ جواب دیں یا مدہ، زور سے۔ یا مدہ، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے پیارے بچے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، یا مد، یا لین، یا لین، بلند آواز سے یا لین، یا لین۔ آپ نے کسی سے سنا نا؟ دانیال بھائی آپ کی آواز پہنچ گئی وہاں پر، دیکھیں دانیال بھائی آپ نے آواز پہنچاتی ہے نا، تو آپ بتائیں، مگر جب آپ سے پوچھا جائے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے ہیلپ کر دی، ٹیم اے کی ہیلپ کر دی، ٹیم اے کی ہیلپ ہو گئی تو انہوں نے جواب درست دے دیا۔ تو یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے پیارے بچے، یا لین، دونوں مل کر بولیں گے، ٹیم اے دونوں مل کر بولیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، یا مدہ، یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، یا مدہ، زور سے، فہد نہیں بھول گئے شاید، یا مدہ، یا مدہ۔ آپ نے درست جواب دیا، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، یا لین، یا لین۔ اور حرف مدہ کو کتنا کھینچ کر ادا کرتے ہیں؟ 2 حرکات کے مطابق، 2 حرکات کی مقدار، یعنی ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ پیارے بچے آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ حرف لین کو کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 الف 3 الف یا نہیں کھینچتے، یا ایک الف؟ ایک کھینچے معروف پڑھتے، بغیر کھینچے معروف، پکا بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اچھا یہاں پر ہوگا وقف کرنے میں کیا ہوگا؟ یہاں پر کوئی مد بن رہی ہے، کون سی مد ہے؟ فداء الرحمن بھائی بتانا چاہیں، فدا بھائی بتانا چاہیں، فدا بھائی بتائیے۔ مد عارض۔ سوچ رہے فدا بھائی؟ جی، مد عارض، مد عارض کیوں ہو رہی ہیں؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو وہاں مد عارض ہوگا۔ اس میں کون سا حرف ساکن ہو رہا ہے؟ میم، کون سا، آخر والا پہلے والا؟ آخر والا۔ اور آپ کا جواب درست ہے۔ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو جائے، عارضی طور پر آخری جو حرف ہوتا ہے اس کی حرکات کو زبر زیر پیش ہو تو ساکن کر دیتے ہیں، 2 زیر یا 2 پیش ہو تو بھی ساکن کر دیتے ہیں۔ اب یہاں میم میں 2 زیر ہیں، میم کے آخری والے میں 2 زیر نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ اب یہ 2 زیر وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتی ہیں، تو پڑھتے ہیں فی سموم و حمیم، فی سموم مل کے، حمیم، پھر دوبارہ فی سموم و حمیم، یہ جب استاد پڑھائے اس کے بعد پڑھنا چاہیے، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کب؟ جب استاد صاحب کہیں، قاری صاحب کہیں، کوئی کہیں کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ، اور ایک ہوتا ہے ساتھ کیسے، میں پڑھوں پھر آپ نے پڑھنا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ بھی اس لیے کہ تاکہ مشق اچھی طرح ہو جائے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کی کچھ کالس اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی کالس پلے کیجیے۔ میں ہوں فاتح
फातिमा तारिया मीन जनाबाद से मेरे प्यार प्यार कारी साहिब मैं आज आपको तो आयतें सुनाऊंगी। माशाअल्लाह। सुल्लतम मिनल अव्वलीन व सुल्लतम मिनल आखिरीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फातिमा तारिया छोटी सी बच्ची है, देखें इन्होंने एक एक आयत से शुरू किया, एक एक आयत सुनाती नहीं, आज इन्होंने 2 आयतें भी सुना दी माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन इसी तरह कोशिश करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अल्लाह पाक हमारी प्यारी बच्ची फातिमा तारिया को क़ारिए कुरान क़ारिया बना दे और आलिमा बना दे, हाफिज़ा बना दे, इन्हें दारैन की खुशियाँ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा बात कर रहा हूँ। जमजम का कुआं मक्का शरीफ में है। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों इसके साथ वक्त हुआ है अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने का और उस मरहले का नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी कैसा? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब तवज्जो से पढ़ने का मरहला है। आपने मेरे साथ रहना है और तवज्जो के साथ इन आयतों को पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा दानियाल भाई, मुझे जो सुनने में आता है ज़ाल आपका जो है ना वो ज़ा जैसा हो जाता है, तो आऊज़ू नहीं करना, आऊज़ू राल राल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअस्हाबुश शिमालि मा अस्हाबुश शिमाल। 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 फी समूमिन व हमीम। फी समूमिन व हमीम। फी समूमिन व हमीम। फी समूमिन व हमीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छे अंदाज से पढ़ा। आप सुनाने की तरफ जाएंगे, कौन सुनाएगा? मोहम्मद हसन सुनाएंगे या मोहम्मद फहद क्या सहद महद 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 नाइम? आप सुनाएंगे? कौन सुनाएंगे बताएं? पहली आयत आप सुनाएंगे, चले सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअस्हाबुश शिमालि मा अस्हाबुश शिमाल। फी माशाअल्लाह समूमिन व हमीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे, हमने तो एक आयत कहा था, आपने दोनों सुना के सदक़ल्लाहुल अज़ीम भी कर दी। क्या बात है माशाअल्लाह। तो एक आयत सुनानी थी, आपने 2 सुना दी, ठीक है। अब दूसरी आयत कौन सुनाएंगे? अब फिर दोनों, पहली वाली सुनाएंगे दूसरी वाली? दोनों सुनाएंगे, चले सुनाएं। वअस्हाबुश शिमालि मा अस्हाबुश शिमालि फी समूमिन व हमीम। माशाअल्लाह। पहले कोशिश करें, जहाँ तौ लिखा होता है ना, ये वफ़ मुतलक की अलामत होती है, तो यहाँ वफ़ करना ज़्यादा अच्छा है। हाँ ला लिखा होता है ना, वो मिलाकर पढ़ना बेहतर होता है। तो अब क्या है कि ये वअस्हाबुश शिमालि मा अस्हाबुश शिमाल, यहाँ वफ़ करें। फिर आगे फ़ी समूमिन व हमीम, उससे अगली आयत देखें ला लिखा है, अब ये अगली आयत से भी मिल रहा होता है, तो वक़्त भी कर सकते हैं, इसको आगे मिला भी सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। और अब आपने क्या करना है, हमज़ा जब आप अदा करते हैं मा अस्हाबुश शिमाल, तो
تو صوت کو موٹا بھی رکھنا ہے، حمزہ کو خوب واضح بھی کرنا ہے، حمزہ جو ہے وہ نرم نہ ہو جائے، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی جانب، تو بڑے بچے انشاءاللہ حدر اور ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، في سموم وحميم۔ رحمان بھائی ایک چیز کا خاص خیال ہے، صوت جو ہے نا یہ موٹے حروف میں سے ایکسٹرا موٹے، تو ہمیں اس کو پر کرنا ہے مگر ایکسٹرا پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم حدر کے بعد ترتیل کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، في سموم وحميم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، 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 في سموم وحميم، في سموم وحميم، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھی میٹھی مدینے کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے، آمین۔ پھر بچوں اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ میں جانے بڑھنے کا، وہ ایک پیکج، اس پیکج کا نام ہے سیرت تابعین اور تبع تابعین۔ Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیرت تابعین اور تبع تابعین کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جن تابعی بزرگ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت ابن ابان رکاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت ابن ابان رکاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیک سیرت اور خوب اللہ پاک کی یاد میں رونے والے اور سخت گرمی میں بھی روزہ رکھنے والے تھے۔ حضرت ابن ابان رکاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں اللہ پاک کی رضا کے لیے بھوک برداشت کرنے والے قیامت کے دن سب سے آگے رہنے والے گروہ میں ہوں گے۔ اور حضرت ابن ابان رکاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت نوح کو نوح کہنے کی بھی کیا
नक्काशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर रहमत हो और आपके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। Islam for kids, Islam for kids, Islam for kids. सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इसके साथ अब वक्त हुए अपने अगले सेगमेंट जाने बढ़ने का। उस सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिल-ए-नात। Islam for kids, Islam for kids, Islam for kids. बच्चों, हम आ गए सेगमेंट बच्चों की महफिल-ए-नात में। मेरे साथ मौजूद है टीम ए और टीम बी। अपने राउंड्स की जाने बढ़ने से पहले आइए हम हमजा भाई से एक कलाम सुनते हैं। जी हमजा भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा, जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा, जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा, दिले मुज़्ज़र वतन में अब तुझे कैसे करार आए, दिले मुज़्ज़र वतन में अब तुझे कैसे करार आए। वो बस्ती अगले दिल की और दीवानों की बस्ती है, वो बस्ती अगले दिल की और दीवानों की बस्ती है। गए जितने खिरद नाज़ा वो दामन तार ताराए, गए जितने खिरद नाज़ा वो दामन तार ताराए। जबी हो उनके दर पर हाथ में रोज़े की जाली हो, जबी हो उनके दर पर हाथ में रोज़े की जाली हो, जबी हो उनके दर पर हाथ में रोज़े की जाली हो। ये लम्हे ज़िंदगी में है खुदा फिर बार बार आए, ये लम्हे ज़िंदगी में है खुदा फिर बार बार आए, जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा, कलम जब से हुआ गए हम अदीबा का की मिदगत
نشو نگارائے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے دل مزدر وطن میں اب تجھے کیسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، آئیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی جانب۔ اچھا، اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں کلام طرز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تیار ہے دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے؟ مائک میں بولے، اب دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ حمزہ بھائی آپ اپنی ڈائری بند کر دیں۔ جی چلیں اب اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ جی ٹیم اے۔ مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے۔ دوبارہ سنا دیں۔ فائیو، فور، تھری، ٹو۔ کرم ایسا ہو ماہ رسالت یا رسول اللہ، کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ۔ فائیو، فور، تھری۔ مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینہ فور، تھری، ٹو، ون۔ جی ٹیم اے آپ جواب نہیں دے سکے۔ ٹیم بی۔ اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے، اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے، عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ، عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم اے۔ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی۔ نمازوں میں مجھے ہرگز نہ ہو سستی، کبھی آقا پڑھوں پانچوں نمازیں باجماعت یا رسول اللہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم اے۔ صحابہ کا گدا ہوں، اہل بیت کا خادم ہوں، صحابہ کا گدا ہوں، اہل بیت کا خادم ہوں، یہ سب آپ کی عنایت ہے یا رسول اللہ، شعر درست کیجئے۔ یہ سب آپ کی ہی عنایت ہے یا رسول اللہ۔ بار سنا دے شعر۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب آپ کی ہی تو عنایت ہے یا رسول اللہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی۔ تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث و خواجہ ہوں، تمہارا فضل ہے جو میں
یا رسول اللہ، نہ ہو کم اولیاء کی دل سے الفت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیم بی جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم عبید بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی عبید بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، میٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، میٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، ہر کام مدینے میں۔ اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے، شفاعت کا انعام مدینے میں دیتے ہیں، شفاعت کا انعام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سر گزرے تو شام مدینے میں، مکے میں سحر گزرے
بچوں اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب بڑھنے کا. یہ ہے ایک لفظ ایک شے. پہلے میں ٹیم اے کو ایک لفظ دوں گا پھر ٹیم بی کو. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ مائک میں بولیں آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی. جی سان بھائی آپ اپنی ڈائری بند کر دیں. جی چلے پیارے بچوں آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. ٹیم اے کے لیے ورڈ ہے جام. فائیو 4 3 جام اپنی محبت کا پلا دے ساقیاں نعت سن کر حالت عطار رو رو کے غیر. طرز میں سنا دیں شعر. جی چلے آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. ٹیم بی کے لیے میرا ورڈ ہے خضرا. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ٹیم اے کے لیے میرا ورڈ ہے محشر. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے قصوں کے سبحان اللہ. ٹیم بی کے لیے میرا لفظ ہے قربان. قربان میں ان کی بخشش کے. قربان میں ان کی بخشش کے. مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اس کے ساتھ میں اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم فدا الرحمن بھائی سے کلام. جی فدا الرحمن بھائی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے
جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا ساسا مدینے میں ہے، میرا سارا ساسا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا فدا بھائی، آپ نے ایک شعر میں غلطی کر دی، آپ نے پڑھا عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، تو یہ ہے عرش اعظم سے جس کی سے، تو آپ یہ شعر دوبارہ پڑھ دیں۔
عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہمیں اس پروگرام کا وقت اختتام میں پہنچا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنی اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ کرس مندی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Islam for kids. آؤ بچوں، Islam for kids. Islam for kids. بچوں۔